یار گناہوں سے کیسے باہر آئیں؟ کیا مطلب؟ آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ فرشتہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا کسے کہا جاتا ہے آپ کی نظروں میں؟ کہ انسان بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی یاد سے جڑ جائے؟ پاسبل نہیں ہے نا انسان کے لیے۔ فرشتے تو نہیں ہیں آپ کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کی، ڈسٹریکٹ ہونے کی، بہکنے کی، بھٹکنے کی صرف ڈالی ہوئی ہے نا۔ اور یہ اسی لیے ڈالی ہے تاکہ تم لڑو، یہ اس لیے نہیں ڈالی کہ تم اسے ناکارہ کر دو، یہ ہو ہی نہیں سکتی ناکارہ۔ اللہ کی کسی صفت کو ناکارہ تو نہیں بنایا جا سکتا۔ تو آپ کے اندر گناہوں کی صفت ہے تو آپ ڈیفینیٹلی گناہوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اس اٹریکشن سے لڑنا آپ کی عبادت کہلاتی ہے۔ آپ گناہوں کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا شعور استعمال کرنا ہوگا آپ کو کہ نہیں یار اللہ کی نافرمانی ہے، یہ آپ کی لڑائی ہے، جد و جہد ہے، یہی تو آپ کی عبادت ہے۔ اگر یہ صفت ختم ہو جائے، آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو بس پھر تو بات ہی ختم۔ پھر کیسا امتحان، پھر کیسی بندگی، پھر آپ میں اور فرشتوں میں کیا فرق؟ ہاں البتہ گناہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا جان بوجھ کے کر رہے ہو یا نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہو، یہ میٹر کرتا ہے۔ بچنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ کی معافی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اس گناہ کو کنٹینیو رکھتے ہو یا سوچتے ہو کہ یار ایک دفعہ کر لیا اب آئندہ نہیں کروں گا، پھر کہو جائے، مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو گناہوں سے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ توبہ کے ذریعے سے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے اور بچنے کی کوششیں کرنی ہے۔ جب آپ لڑیں گے تو ظاہری سی بات ہے 2-4 دفعہ آپ بھی گریں گے، زمین آپ کی پیٹھ کو بھی چھوئے گی۔ تو گناہوں سے بالکل پرفیکٹ طریقے سے تو پاک نہیں ہو سکتے نا آپ۔ اگر آپ ہو گئے تو پھر بات ہی ختم، پھر تو آپ کو فرشتے سلام کرنے آئیں گے کہ کانگریچولیشن، آپ نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ پھر تو آپ کی بندگی ختم ہو جائے گی۔ بندگی اسے ہی کہا جاتا ہے نفس کے خلاف لڑنا، مجاہدہ کرنا۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب سامنے سے کوئی ایکشن آئے گا، کوئی شیطان ایکشن لائے گا، ہم ری ایکشن تبھی کریں گے نا۔ تو ڈونٹ ویری۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر صفت گناہ اللہ رب العزت انسانوں سے نکال کر فرشتوں میں ڈال دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ فرشتے بھی گناہ کریں گے پھر؟ ہم اسی لیے گناہ کرتے ہیں، ہمارے اندر صفت ہے۔ لیکن بس میک شور کہ آپ اپنی مرضی سے گناہ نہ کریں، میک شور کہ آپ گناہ کرنے سے پہلے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ہاں اگر آپ ہار جائیں تو پھر اپنی ہار تسلیم کر کے اپنے اللہ سے دوبارہ معاملہ سورٹ آؤٹ کر لیا کریں۔ آپ کی how to fall love in the love of Allah. I already told you brother. سوچیں اس کی عطاؤں کے بارے میں، سوچیں ان کی رحمتوں کے بارے میں، سوچیں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی فرینڈشپ کے بارے میں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں۔ علی بھائی میرے لیے نیکی کا راستہ آسان نہیں ہو رہا، تو اچھی بات ہے۔ اگر آسان نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اسے آسان بنانے کے لیے۔ اور اگر آپ مشکل راستوں کو آسان بنانے کی کوششیں کریں گے اور اس میں آپ زیادہ وقت لیں گے تو آپ کا اچھا خاصا وقت عبادت میں گزر سکتا ہے، خود سے اور نفس سے لڑنے میں گزر سکتا ہے۔ You have opportunity dude. ہار نہیں ماننی، مشکل کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دینا اور یہ کہنا کہ میں نہیں کر پا رہا یا مجھ سے نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ یہ چیز آپ کی سب سے بڑی ڈی موٹیویشن ہے۔ آپ کریں، 10 دفعہ گریں، 20 دفعہ گریں، 40 دفعہ گریں، لیکن اٹھیں، دوبارہ اٹھیں۔ کمنٹ اسکپ ہو رہے ہیں مجھ سے نا۔ پلیز وٹ پلیز توبہ کے بعد مجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ نماز تو توبہ سے پہلے بھی پڑھنی پڑے گی بھائی۔
um पर्सनल क्वेश्चंस नहीं किया करें, और प्लीज भाई प्लीज